سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقوی پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں کہ ہم خداوند عالم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تقوی اختیار کریں، اور جو مقصد ہماری اس زندگی کا ہے ہم اپنے اس مقصد کو اس دنیا میں آنے کے بعد میں فراموش نہ کریں۔ اور وہ مقصد پہلی آیت میں ہی سورہ بقرہ کی بتا دیا گیا ہے، ہدی للمتقین، تاکہ انسان ہدایت پا جائے، تاکہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اسی لیے قرآن کو بھی نازل کیا گیا، اسی لیے اہل بیت کو بھی ہمارے درمیان اتارا گیا، وگرنہ مقام اہل بیت عرش پر تھا، اللہ کے نزدیک عرش پر اہل بیت کا مقام تھا۔ وہ عرش کو چھوڑ کر اس فرش پر کیوں آئے؟ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے، خدا شناس بنے، اس کو پہچانے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، انسان یہ بھی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جس بھی میدان میں رہے، جس فیلڈ میں رہے، ترقی چاہتا ہے، ترقی کا عاشق ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ پوچھئے کہ آپ اپنی فیلڈ میں کیا ترقی نہیں چاہتے ہیں، تو کوئی بھی انسان منع نہیں کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی اس فیلڈ میں ترقی چاہتا ہے، کوئی وکیل ہے تو اپنی اس فیلڈ میں ترقی چاہتا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، تاجر ہے، بیپاری ہے، تو وہ اپنی اس فیلڈ میں، اپنے اس میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے میدان میں ترقی کو چاہتا ضرور ہے، بس اسی طریقے سے پروردگار کہتا ہے کہ جب تم دنیا کے ہر میدان میں ترقی چاہتے ہو تو تمہیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے بارے میں سوچو کہ میں دین کے میدان میں بھی ترقی کروں، میرے عمل میں بھی ترقی ہو، میرے ایمان میں بھی ترقی ہو، میرے علم میں بھی ترقی ہو۔ انسان ہر روز اپنی ترقی کی فکر کرے، جیسے انسان اپنے جسمانی اور مادی ترقی کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی معنوی اور حقیقی ترقی کی فکر کرے کہ جو روح کی ترقی ہے، جو روح کی ترقی ہے، اور یہ جسم کی ترقی سے زیادہ اہم اور ضروری ترقی ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنی فیلڈ میں محنت اور کوشش کرتا ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے، یہاں بھی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، یہاں بھی علم کے میدان میں بھی ترقی کرے، عمل کے میدان میں بھی ترقی کرے، اور اسی ترقی کا نام تقوی پروردگار ہے۔ جب انسان ترقی کرتا ہے نا، تب انسان متقی بنتا ہے، تب انسان متقی کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار کا یہی ہم سے ارشاد ہے اور کہنا ہے اور چاہنا ہے کہ ہم اپنے دین کے میدان میں بھی ترقی حاصل کریں، اور یہ بہترین ذریعہ ہے، یہ مہینہ، یہ عیدیں، یہ مناسبتیں، کہ ہم اپنے علمی میدان میں اور دین کے میدان میں بھی ترقی حاصل کریں۔ عزیزان محترم، دو چیزیں انسان کو عطا کی گئی ہیں، ایک بصارت اور ایک بصیرت۔ بصارت اور بصیرت ظاہر میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مگر حقیقت میں ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کسی چیز کو ان آنکھوں سے دیکھنا یہ بصارت کہلاتا ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھیں، یہ ہے بصارت۔ لیکن بصارت میں ہم اور ایک مسلمان اور غیر مسلمان، ایک مومن اور غیر مومن سب برابر ہیں۔ سامنے کیا چیز پڑی ہے میں بھی دیکھ سکتا ہوں، غیر مومن بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے بصارت سب کو دی ہے، لیکن بصیرت سب کو نہیں دی۔ بصارت سے آگے کی ایک منزل ہے۔ کیا بصارت یعنی ظاہر میں جو چیزیں ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن بصیرت فقط مومن کے پاس ہے، متقی کے پاس ہے۔ وہ فقط ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کی حقیقت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس چیز کی، اس چیز کا مقام اور درجہ کیا ہے، اس چیز کی ویلیو کیا ہے، وہ چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ متقی کون ہے؟ وَذَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کہ پہلی صفت تو متقی کی یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیر متقی، غیر مومن فقط ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر مومن اور متقی ظاہر کے علاوہ ایک اور حقیقت کو دیکھتا ہے جسے باطن کہتے ہیں۔ اور اسی لیے کیونکہ اس کے پاس میں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی پائی جاتی ہے، بصیرت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے لیے میں بات کو واضح کروں۔ حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین کی ولادت، ہم سب سے بہترین کردار بھائیوں میں اگر کوئی دیکھتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضرت عباس کا، کہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں، یہ ذکر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بھائیوں کی تاریخ بہت پرانی تاریخ بشریت ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا جو ہوا ہے وہ بھائی بھائی میں ہی ہوا ہے۔ سب سے پہلا جھگڑا، سب سے پہلا فتنہ اور فساد دو بھائیوں میں ہوا۔ کون؟ حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل۔ اور کیوں ہوا تھا؟ اس کا سبب حسد بنا۔ حسد سب سے پہلے گناہ کا سبب بنا، اور سب سے پہلا جھگڑا ہوا حابیل اور قابیل میں، دونوں بھائی تھے۔ پھر تاریخ تھوڑی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں ایک اور منظر دکھاتی ہے۔ ایک منظر دکھایا، دنیا کی ابتدا ہے، آدم کے دو بیٹے ہیں، مگر دونوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ تاریخ اور آگے بڑھتی ہے، زمانہ اور آگے بڑھتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن میں ایک یوسف ہے اور یوسف کے 11 بھائی ہیں۔ یہاں بھی شیطان حسد کا بیج ہوتا ہے اور باقی تمام بھائی یوسف کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ میں کیا کرتے ہیں؟ یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور اپنے والد سے آ کے، اللہ کے نبی سے آ کے کہتے ہیں کہ اے بابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو دو منظر تاریخ نے ہمیں بھائیوں کے دکھائے۔ ایک منظر آدم کے بیٹے، دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل بن گیا۔ دوسرا یعقوب کے بیٹے، حسد کیا یوسف سے اور جناب یوسف کو جناب یعقوب سے دور کر دیا۔ یہ منظر، لیکن دو منظر اور ہمیں تاریخ میں دکھائے۔ پہلا منظر جب حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے، موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ ہمارا پیغام لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کا دربار ہے اور وہ فرعون کے جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں خدا ہوں، اس کے دربار میں جانا ہے اور کہنا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے اور وہ خدا ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! حکومت اس کی، دربار اس کا، محل اس کا، سپاہی اس کے۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس، مگر جناب موسیٰ نے ایک دعا مانگی ہے۔ کیا دعا مانگی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیری ہارون اخی۔ ایک دعا یہ مانگی، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ میں پیغام پہنچا سکوں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک دعا مانگی، میرے وزیر کو میرے ساتھ بھیج۔ کون؟ ہارون اخی، ہارون کو، کہ کون ہے وہ؟ میرا بھائی ہے، ہارون میرا بھائی ہے۔ وہاں دو پیغمبروں کے بیٹے تھے کہ جو اپنے بھائیوں کو حسد کا شکار بنا چکے تھے، دشمنی اپنے بھائیوں سے ہو گئی تھی۔ یہاں ایک اللہ کا پیغمبر ہے کہ جو بھائی کی عظمت اور مقام کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی کیا مقام ہے۔ کہا دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہو، فرعون تو کہلائے، ساری دنیا کی طاقت و سلطنت فرعون کے پاس تو ہو، اس کے دربار میں اس کے نوکر چاکر سپاہی ہتھیار لے کے کھڑے ہو تو کھڑے رہے، مگر میرے پاس میں میرے پشت پناہ پر اگر میرا بھائی کھڑا ہوگا تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا کا پیغام پہنچا دوں گا۔ موسیٰ جیسے پیغمبر نے بھائی کی مدد کے لیے دعا کی ہے، میرا وزیر میرے بھائی کو بنا۔ بصارت اور بصیرت کا فرق یہاں سمجھئے عزیزو۔
ظاہر میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فقط ہمیں ہمارا بھائی نظر آتا ہے، حقیقت میں موسیٰ بتا رہے ہیں فقط تمہارا بھائی نہیں ہے، تمہارا قوت بازو ہے، تمہارا قوت بازو ہے، یہ تمہاری وہ کام جو تمہارا بھائی تمہارے لیے کر سکتا ہے، کوئی اور انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ اتنا بہترین رشتہ تھا، تبھی تو رسول خدا نے جب مومنین کا آپس میں رشتہ جوڑا ہے تو ایک کو ایک کا کیا بنایا؟ بھائی بنایا۔ کوئی اور رشتہ کیوں نہیں دیا مومنین کو؟ المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ کہ یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس رشتے کو رسول فرماتے ہیں، رسول کہیں گے کہ اگر ہم کہیں کہ بھائی کی کیوں بنایا اور کوئی رشتہ کیوں نہیں دیا مومن کو آپس میں، تو شاید رسول جواب دے کہ یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں چاہتا ہوں اس رشتے کا وقار بڑھے۔ دنیا میں دو رشتے ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان کے مطابق بتایا گیا ہے۔ پہلا میاں بیوی کا رشتہ، کہا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے آدھا ایمان ہے، اور دوسرا بھائی بھائی کا رشتہ، کہا گیا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ یعنی یہ جو رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے یہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ تو کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، کتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ تو ظاہر میں انسان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے انسان اس کے مطابق کبھی فیصلہ نہ کرے، باطن میں دیکھے کہ اس کے پیچھے جانے کیا حقیقت رکھی ہے۔ ظاہر میں یہ بھائی ہے، میرا جیسا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ میں اسے اپنے سے بڑا سمجھوں، بزرگ سمجھوں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اسے میرا قوت بازو بنایا ہے۔ حقیقت اس کی جدا ہے، جو ظاہر دیکھ رہا ہوں وہ الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ ظاہر میں مجھے ایک مسجد نظر آ رہی ہے، ظاہر میں مسجد ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ایک مکان ہے جس میں کچھ وسائل ہیں کہ جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے ویسے ہی مسجد ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر میں انسان یہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت جب جانتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عام کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ اللہ کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں جب انسان آتا ہے تو سیدھا اس کا رابطہ اپنے خدا سے جڑ جایا کرتا ہے۔ لہذا انسان فقط یہ نہ سمجھے کہ ظاہر میں ہمارے علاقے کی ایک مسجد ہے، معمولی سی مسجد ہے، نہیں، مسجد ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں آنے کے بعد ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو بصیرت اور بصارت اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ایک اور فرق میں واضح کروں، خود حضرت عباس کا ذکر بھی ہو جائے گا، ظاہر اور اس کی حقیقت کو دیکھ لینا، بصیرت اور بصارت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ابا بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ، پانچویں امام کے ساتھ میں مسجد میں آیا، مسجد میں مجمع تھا، لوگ موجود تھے، تو میں نے امام سے سلام کیا، احوال کرسی کی، اور امام سے کہا کہ مولا کتنا اچھا ہے کہ آپ یہاں پر آ گئے مسجد میں، اب سب لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کی زیارت کریں گے، سب آپ کی زیارت کر لیں گے۔ امام نے کہا نہیں، سب مجھے نہیں دیکھیں گے، سب میری زیارت نہیں کریں گے۔ ابا بصیر نے کہا، بہت حیران ہو کے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہاں پر ہیں، مسجد میں پانچویں امام کھڑے ہوئے ہیں، تو لوگ کیا زیارت نہیں کریں گے، لوگ کیا نہیں دیکھیں گے؟ امام کہہ رہے نہیں دیکھیں گے۔ کہا مولا چاہتا ہوں کہ آزمائش کروں، خود اس بات کو یقینی طور پر اپنے لیے ثابت کروں۔ کہا جا کے پوچھو، ایک ایک سے مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب سے جا کے پوچھا، کیا تم امام کو دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، ابھی تو امام آئے نہیں ہے۔ کہا تم دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، ابھی امام کو نہیں دیکھا۔ کہا تم نے امام کو دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے امام کو نہیں دیکھا۔ کئی لوگوں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے، ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا امام کہاں ہے۔ اسی دوران امام کا ایک نابینا صاحب آیا۔ دیکھیں بصارت اور بصیرت کا فرق،
بصارت اور بصیرت، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور دل کی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنا۔ ایک نابینا صحابی جس کا نام ابو ہارون تھا، امام نے کہا ابا بصیر اس سے جا کر پوچھو۔ ابا بصیر ابا ہارون کے پاس گئے، ابا ہارون سے سلام دعا کی اور کہا کہ ابا ہارون کیا تم نے امام کو دیکھا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے امام کہاں ہے؟ تو ابا ہارون نے کہا ابا بصیر کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارے بغل میں امام کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہو امام کہاں ہے، تمہارے نزدیک امام موجود ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو امام کہاں ہے، ایسی کون سی بات آ گئی؟ فوراً جاتا ہے ابا بصیر مولا کی یہ اپنا رسول اللہ، اتنے بینا موجود تھے، دیکھنے والے موجود تھے، سب کو میں نے پوچھا کسی کو خبر نہیں آپ کہاں ہیں، ایک نابینا کو محسوس ہو گیا کہ آپ یہی ہے۔ مولا نے کہا امام وقت کو درک کرنے کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، انسان کے پاس بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی پائی جاتی ہو، تب جا کر انسان اپنے وقت کے امام کو درک کر سکتا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس امام بہت دور ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں پر ہے، ہم نہیں جانتے کہاں پر ہے۔ یقیناً ابا ہارون کی طرح اگر ہمارے دل کی آنکھیں کھل گئی اور ہماری بصیرت میں اضافہ ہو گیا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بارہواں امام کہاں پر ہے، یہ ہمیں درک ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 1.25 لاکھ کے لشکر میں کسی نے امام حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ کیوں؟ شمر آ کے مناظرہ کر رہا تھا، عمر سعد آ کے مناظرہ کر رہا تھا، ان سب کے پاس بصارت تو موجود تھی، مگر کمی جس چیز کی تھی وہ بصارت کی کمی تھی، ان کے پاس بصارت موجود نہیں تھی۔ مگر ایک کنار میں کونے میں ساتھ میں ایک بھائی کھڑا ہوا تھا جس کا نام عباس تھا، اس کے لیے امام نے کہا اِنَّا امن العباس نافذ البصیرہ، کربلا میں میرے چچا عباس کے پاس میں بصیرت تھی، عباس صاحب بصیرت تھے۔ جہاں 1.25 لاکھ کے لشکر کے پاس بصیرت نہیں ہے، وہاں چھٹے امام کربلا کے میدان میں جسے صاحب بصیرت کہہ کر خطاب کرے وہ ہے حضرت عباس، صاحب بصیرت ہے۔ صاحب بصیرت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فقط دیکھ نہیں رہے، درک کر رہے ہیں، اور فقط درک نہیں کر رہے، یہ بھی پتا ہے کہ میرا وقت کا امام کا مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کیا کرنا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ بیک وقت امام کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھائی ہونے کا کردار بھی نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ جملہ اور کسی کے لیے نہیں ملتا جو عباس کے لیے ہے۔ مسائل میں پڑھا جاتا ہے لعن ان کا سرا سہری، میری کمر ٹوٹ گئی عباس کے جانے سے۔ کیوں اتنا دردناک جملہ کیوں کہہ رہے ہیں امام حسین؟ جیسی بصیرت اس لشکر میں، حسین کے لشکر میں بھی جیسی بصیرت عباس کے پاس تھی نا، اتنا بابصیرت اور یہ ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جس کی آج ولادت کا دن ہے، ہم سب کو بھی بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا فرما، جہاں جہاں بھی مومن مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض خزانے غیب سے عطا فرما، پروردگار جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، روز جمعہ ہے پروردگار ہمارے بھی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار جگہ جگہ مومنین مسلمین ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی پروردگار تیرے ماننے والے، تیرے دین کے ماننے والے موجود ہیں، انہیں تمام دنیا کی بلاؤں سے محفوظ فرما، ظالمین کو ان کے ظلم کے ساتھ اس دنیا سے نابود فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔